کیا جائے تو یہ بات نظر آتی کہ شریعت میں جتنا نکاح آسان ہے اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. یہ اور وجہ ہے کہ ان خارجی معاملات کی وجہ سے اور ان خارجی امور کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دے دیا ہے جس کا نکاح سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. میں نے اس کو ضروری قرار دے دیا ہے. اگر میں نے یہ کام نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ میری ناک کٹ جائے گی. میری جو موچیں ہیں جو میں تاؤ جو میری تو ہے نہیں موچیں، میری جو موچیں جس کو میں تاؤ دے رہا ہوں اور تاؤ دے کر اس کا فرق رکھتا ہوں سماج میں اور معاشرے میں، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو عجیب آدمی، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کی ہے یہ پتہ نہیں اس کے گھر کوئی میت ہو گئی ہے. تو بھائی اسی وجہ سے پھر اس کے نتائج بھی معاشرے میں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. آج جتنے ملک کے مشہور اور معروف دینی ادارے ہوتا ہے، آج سب سے زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں لوگوں کے اور جو استثناء آ رہا ہے وہ نماز روزے کا نہیں آ رہا، وہ حج اور قربانی کے مسائل نہیں آ رہے، وہ سب سے زیادہ مسائل دو طرح کے آ رہے ہیں، تو طلاق کے مسائل آ رہے ہیں یا میراث کے مسائل آ رہے ہیں. یہ دو طرح کے مسائل اسی کا نتیجہ ہے. جہاں اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ احکام اور تعلیمات سے روگردانی کر کے زندگی گزاریں گے، پھر ظاہر ہے کہ ہم جو کریں گے اس کا خمیازہ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اور جب آدمی یہ بات ٹھان لے اور جب یہ آدمی طے کر لے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، دنیا سے زبر ہو جائے، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں ہٹنا ہے، میں تو شریعت کے مطابق کام کروں گا. اللہ اور اس کے رسول نے جیسے میرے لیے حکم دیا ہے، چاہے کوئی راضی ہوتا ہے راضی ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، کوئی سوشل بائیکاٹ کرتا ہے بائیکاٹ کر لے، مجھے میرے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اللہ پر اس نکاح میں برکتیں ڈالتے ہیں، اللہ پر اس نکاح میں خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. وہ نکاح پائیدار ہوتا ہے، وہ نکاح پکی نہیں ہوتا، اس کے بڑے دور رس کے نتائج نکلتے ہیں. وہ باتیں میں بھی آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہے، جب آپ کسی کو متوجہ کریں اور اسے کہیں کہ بھائی لڑکا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، عاقل بالغ ہو گیا ہے، لڑکی جوان ہو گئی ہے، گھر پر بیٹھی ہے بیچاری، میں اس سے نکاح کر دوں. تو ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک کہ یہ سیٹ نہیں اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو جائے، پاؤں تو کھڑا تھا، سیٹ نہ ہو جائے. اور وہ سیٹ ہونے کا ایک خاص معیار اور پیمانہ ہے. اس معیار اور پیمانے تک پہنچنے میں بسوں اوقات آدمی کے بعد سفید ہو جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ اور اسٹینڈرڈ بھی معمولی اسٹینڈرڈ نہیں، ہائی اسٹینڈرڈ. آدمی جس عمر میں نانا دادا بنتا ہے تب تو بیچارے کی شادی ہو رہی، بدل زندگی بھی باقی زندگی رہ گئی ہے، سیٹ نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو حضور کی بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے نہیں بول رہے، اس کسی بات پر نہیں کر پائے. بابا سب کا ہے، ہم مسلمان ہیں. ایز اے مسلم ہمارے ایمان اور یقین ہے کہ خالق کائنات اور خالق ارض سماوات جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ بات حق اور سچ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ وہی ہوا کرتی ہے اور وہی غلط نہیں ہوتی. یہ وہی میں نتیجہ کام ہوتا ہے نہیں، وہی میں نتیجہ کام نہیں ہوتا. کیا فرمایا؟ ہم لوگ تو اصل میں یہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے نہیں، بتاتے بھی نہیں، اور اگر پتہ بھی چل جائے تو پھر ہمت نہیں کرتے. تو پھر وہ مت کیا ہے جو ہمت نہ کرے؟ جب پتہ ہے ہمت کریں، ان باتوں پر یقین کریں کہ اس کے برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے نتائج اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آنکھوں سے مشاہدہ کرائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے حدیث کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، طلاق
حق على الله عونه ثلاثة حق على الله عونه فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کرنا اپنے ذمے حق سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ کے ذمے حق کسی چیز کا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں ثلاثة حق على الله عونه 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. علماء لکھتے ہیں, محدثین لکھتے ہیں, حقیقت کی طرف جن کی نگاہیں جاتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ذمے کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بات مفصلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ تفصیلاً ارشاد فرما رہے ہیں. 2 طرح کا نظام اللہ تعالیٰ کیا چلتا ہے. ایک چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام عدل. میری بات بہت سمجھیے گا, میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک چلتا ہے نظام عدل اور ایک چلتا ہے نظام فضل. اور نظام فضل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں راجح اور غالب ہوتا ہے نظام عدل پر. اور اس کو اگر میں اور آسان لفظوں میں اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ نظام عدل چلتا ہے غیروں میں اور نظام فضل چلتا ہے اپنوں میں. اور میں آسان کر کر آپ کو اور بات سمجھاؤں کہ دیکھیں جو اپنوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس میں تعلق اور ضابطے نہیں چلتے, اس میں رابطے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور جو اجنبیوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس میں ضابطے اور قانون کے شکل میں نہایت کسر جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثلاثة حق على الله عونهم 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ نے جو اپنے ذمے لیا ہے اس ذمے سے مراد تفضلاً, احساناً, تبرعاً. اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی کوئی چیز باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی قانون اور کسی حساب کے اصول کے پابند نہیں ہے. ایک آدمی مثال ہے سمجھانے کے لیے. ایک آدمی پوری زندگی عبادت کرتا رہا, تقویٰ اور طہارت کی زندگی اختیار کرتا رہا, اوامر کو ادا کرتا رہا, نواہی سے بچتا رہا, معمورات کو کرتا رہا, منہیات سے بچتا رہا. اگر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے؟ پتا نہیں ہے. لیکن آپ کا مسئلہ ہے میرے ساتھ سے تعاون کریں. سر ہلانے کے میں سمجھوں گا, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں بلکہ 2-3 سے مجھے نظر آ گئی. تو سر ہلانے کے تو مجھے پتا چلے گا کہ میں زندہ اور جاوید لوگوں سے اور بیدار مرض لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے زندگی اللہ تعالیٰ جو جس کے ساتھ چاہے کرے, اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور قانون کے دائرے نہیں آتے. ہم اور آپ جو ہیں وہ قانون اور ضابطوں کے پابند. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, ہاں تم سے پوچھتا ہے. خیر, تو میں حدیث کوٹ کر رہا تھا, حدیث ذکر کر رہا تھا کہ 3 آدمی ایسے ہیں حق علی اللہ عونهم, ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ان کی مدد کرنا. المجاہد فی سبیل اللہ, نمبر 1 جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور دشمنوں سے برسر پیکار ہے اور اپنی جان ہتھیلی کر رکھ کر دشمنوں سے لڑ رہا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے خاطر, اللہ تعالیٰ فرمانے کے میرے ذمے ہے کہ میں اس کی مدد کروں. والمکاتب الذی یرید اداء الکتابہ, پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے غلاموں کا اور باقیوں کا لوٹیوں کا زمانہ تھا. فرمایا کہ وہ مکاتب الذی یرید اداء الکتابہ جو بدلے کتابت ادا کرنے کے ارادہ کرتا ہے, اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کی مدد کرنا. مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ مختصر بتا دیتا ہوں, وقت کی کم ہے.
کسی آدمی کا کوئی غلام ہے، اس کے مولا اس کے آقا نے اس کو یہ کہا، مثلا اس کے آقا اس کے مولا نے یہ کہا کہ بھائی تم 1,00,000 روپے محنت مزدوری کر کر مجھے کما کر دے دو تو میں آزاد کر دوں گا۔ اگر اس کا مولا اس کا آقا اس کو اجازت نہیں دیتا محنت مزدوری کرنے کا، تو مولا کا یہ حق اپنے غلام پر ہے، وہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، وہ کوئی چور چاچی نہیں کر سکتا۔ غلام اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں اس کا مولا اس کو کہہ رہا ہے کہ تم محنت مزدوری کر لو، کر کر کماؤ، محنت کرو، 1,00,000 روپے مجھے دے دو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 جو بھی ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتب، اور یہ جو پیسے ادا کرے یہ ہے بدلے کتابت۔ تو فرمایا کہ وہ مکاتب کہ جو بدلے کتابت ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کرنا اپنے ذمہ لازم قرار دے دیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تو تیسرا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، لیکن چونکہ وہ پوری حدیث سے میں نے پوری حدیث ذکر کر دی، اب جو تیسرا جملہ ہے تو میرے موضوع سے متعلق ہے، میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اور یہ جو تیسرا جملہ ہے یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے، اور ان نوجوانوں کے اباؤں کے لیے ہے، پاپاؤں کے لیے ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ جب کماؤ خود ہو جائے گا، جب بچہ کمانے کے قابل ہو جائے گا، ابھی تو کچھ کما ہی نہیں رہا، ابھی تو وہی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم اپنا خرچہ پورا نہیں کر رہے، کل اس کی بیوی آ گئی، پرسوں اس کے بچے ہو گئے، پھر یہ 1,00,000 بڑھائی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، قربان جائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دسترخوان ہے جس سے موتیت چن لیں اور چن کر زندگی کو خوش عیشی کے ساتھ گزاریں۔ فرمایا تیسرا جملہ، الناکح الذی یرید العفاف، الناکح الذی یرید العفاف، تیسرا وہ آدمی اس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ جو نکاح کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں عفت کی زندگی گزاروں گا، گناہوں کی زندگی سے بچوں گا، اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے۔ اگر ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے سے مقصود ہے اس کا کہ میں عفت کی زندگی گزاروں، میں پاکدامنی کی زندگی گزاروں، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے اللہ نے اپنے ذمے مدد کرنا لازم قرار دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب کوئی الجھن باقی رہتی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے کہ نہیں کیے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی کے بعد نہیں کرے، ٹھیک؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ہم اس نکاح کے معاملے میں، اس شادی بیاہ کے معاملے میں ہم کیوں ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کیوں ہم اس سے نظریں چھپاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے رسوم اور رواج کو اپنے ذہن و دماغ پر سوار کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طریقے سے نہیں کیا تو ہماری شادی نہیں ہوگی؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور کیا جہیز میں ملا ہے؟ 2 چیزیں ملی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بتا جاتے ہیں۔ اب جب نکاح ہو رہا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار جا رہے ہیں اپنی زرع بیچنے، بازار جا رہے ہیں اپنی زرع بیچنے کہ میں یہ زرع بیچوں گا تو بیچ کر کچھ پیسے ملیں گے، اس سے شادی وغیرہ اور دیگر جو خرچے ہیں وہ میں پورے کر لوں گا۔ تو جیسے ہی بازار جاتے حضرات صحابہ ان کو ملتے ہیں اور اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔
پوچھتے ہیں کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمائیں کہ میری شادی ہو رہی ہے، میں اپنی زیورات بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی نکاح آپ کریں، خرچہ عثمان اٹھائے گا سارا، آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لخت جگر کا نکاح کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا مکے میں اور مدینے میں ماتا لوگوں کی کمی تھی؟ قحط تھا، بڑے بڑے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کس کے دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، جس کی مالی پوزیشن یہ ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے لقب اور اعزاز کیا دیا؟ فاطمہ السیدۃ اہل الجنہ، یہ فاطمہ جو ہے وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ تو فرمایا کہ علی نکاح آپ کریں اور خرچے کی ٹینشن نہ لیں۔ خرچہ کون اٹھائے گا؟ عثمان، خرچہ جو ہے وہ عثمان اٹھائے گا، آپ نکاح کریں۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس وقت ہی ہو گیا، چلے میں یہاں سے نکال چلے حدیث سن لیں۔ فرمایا کہ 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ فرمایا کہ 4 وجہ سے ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، یا حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا پھر دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ کیا کرے؟ مال کو دیکھے، حسب نسب کو دیکھے، جمال اور خوبصورتی کو دیکھے، دینداری کو دیکھے، قربان جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا، آسان کر دیا۔ آپ فرمائیں کہ تم کیا مسئلہ حل کرو گے اور تم کیا ترجیح دو گے اور کس صورت کو تم اختیار کرو گے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ دینداری کو اختیار کر لو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ دینداری کو اختیار کر لو، ہمیشہ کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری چیزیں بقیہ جو 3 چیزیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ڈھل جاتی ہیں۔ دینداری وہ ہے کہ جو ہمیشہ اپنا پھل دیتی ہے، آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں وہ پھل دیتی رہتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حسب نسب کو نہ دیکھا جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حسن اور جمال کو نہ دیکھا جائے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذات پاک کو نہ دیکھا جائے، نہیں، سب چیزوں کو آپ دیکھیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت میں یہ چاروں کی چاروں چیزیں جمع کر دے تو سبحان اللہ، کیا ہی کہنا، کیا ہی کہنا۔ لیکن معیار اور ترجیح تم دینداری کو دو۔ جب بیوی دیندار ہوگی تو اللہ نے چاہا اس سے جو ہونے والی اولاد ہے وہ دیندار ہوگی، اور جب اولاد دیندار ہوگی تو پورے خاندان میں اور پورے نسل میں دین چلے گا۔ اور عجیب باتیں حضرات محدثین نے کتابوں میں لکھی۔ بہرحال اب وقت کی وہ چھوڑا، بس میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اگلے جمعے میں یہیں سے میں بات شروع کروں گا۔ اب تک کی جو میں نے آج گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ اور نکاح آسان کیسے ہوگا؟ نکاح آسان کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور جب معاشرے کے رسوم اور رواج کے اعتبار سے جب چلا جائے گا، میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو رسمیں ہیں اور جو رواج ہیں اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے، اس کا اسلام سے کیا تعلق، اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ وہ آدمی کر رہا ہے، وہ آدمی کر رہا ہے کہ جو بیچارہ کچھ کرنے کے قابل، جو کنگال ہے، وہ بھی معلوم اپٹن، مہندی، جی، اور کیا ہے، جوتا چھپائی، دودھ پلائی،
یہ سارے کام ہو رہے نہیں ہو رہے؟ وہ خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا سیدھا سادہ جو لکھا. میری ایک بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں، بات اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں. بہت اچھی طرح میری بات کو سنیں، نوٹ بھی کر لیں، دل میں بٹھا لیں. نکاح میں اگر دینداری کو اختیار کر کر اگر نکاح کیا جائے گا، میں نے جملہ کیا اس کے کہ انشاءاللہ نسلوں تک دین پھیلے گا. اور جہاں دنیا داری کو ترجیح دے کر نکاح کیا جائے گا، اس کے معاملات بڑے خطرناک ہیں. اس کے معاملات بڑے خطرناک ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے رشتے ایسے دیکھے ہیں، ان میں پائیداری نہیں ہے. اس لیے کہ بنیاد کو مال کرنا، آج مال ہے، آج سب ٹھیک ہے، سب چیزیں یس ہیں، اور مال ختم ہوا، حضور ختم ہوا، جمال ختم ہوا، وہ شہوت جو دماغ میں چڑھی تھی وہ نکلی، سب ختم. لیکن اگر دینداری کو اگر انسان اختیار کرے گا تو کم سے کم سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیندار لڑکا کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. چاہے کھانے کو کچھ نہ ہو، چاہے گھر میں کچھ نہ ہو، وہ حق کسی کا نہیں مانے گا. حق صحیح معنوں میں دیندار، صحیح معنوں میں دیندار کرو. نماز روزے کا پابند یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے. صحیح دینداری میں کرو، صحیح دینداری، صحیح معنوں میں دینداری. اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ موقع ملے تو اس کی تشریح انشاءاللہ پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نکاح کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق دے، اور اس سنت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے اختیار کرنے کو اور اپنانے کی توفیق دے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کا اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے. اور ہر طرح کے رسومات سے اور رواجوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے.